جدو حضور تو سارے گناہگاراں نے ساڈے ورگے نے گھیرے ہونا تے اے پھر آپس وچ مشورہ کرن گے کہ حضور تک جان دا راستہ کی ہے تے پھر اے گناہگاراں کو آن گے کہ یار ایک گناہ سانو ازار دے دو جدو ایک گناہگار میں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اے گناہگاراں کو آن کے ایک گناہ ادھار دے دو ایک گناہ لے کے حضور دی بارگاہ جان کے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت دادا نے حضور دیکھ کے پوچھن گے جناب عثمان بن علی تو کدھر جو کہنے کہ یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا وسیلہ گناہ سی میرے آقا مولا نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر فرمایا میری شفاعت ہے ایک بڑے گناہ والے واسطے اور ساڑھے بابا جی کو آگے دنیا کا کرتی سی نا اور جناب اہل بابا جی فرماتے تھے نا چلیا قیامت تک کوئی حضور دی شفاعت تو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو انہیں بخشش نہیں نہ ہوئے گی ہاں میں آقا نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل القبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ واسطے اور یہ یاد رکھنا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اسے نفسی ملے سی ہر ایک نبی اسے آسی کا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتنے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گدھارا لاوی پری تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتنے دم مارن دی نہیں مجال میرے علی تو کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگل لاسی تے میں ملسا زمیاں کر باہا نال دل لگیا بے پرواہ نال اے یاد رکھنا آنا زمینہ خلیل و نجیر مسیح و صفی خلیل و عتیق و وسیع یہ سارے جناب آپ کہنے گے اذهبوا الى غیری یعنی سارے کہنے گے جاؤ ادھر کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام آنا حضرت نے کیا منظر کشی کی تھی آنا حضرت فرمانے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں اے جناب پاؤں دے انگوٹھے مبارکہ دے ناخن نا وہ این کر کے اور جب عید کا چند چڑھدا نا وہی بریک ہوتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حشر والے دن چل کے آن گے تو حضور دا ناخن اور جناب گناہگار واسطے چند ہوئے گا تو حضور آگے راجی شما دے عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جب حضور آن گے تو پھر کی ہوئے گا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں میں یہ رنگ دلایا یہ کہہ کر مصطفیٰ نے خدا کو اٹھایا پیارے تیرے گیسوں کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ محمد کی کرتے رہائی ہر بس میرے گیسوں یہی مانگتے ہیں اور آخری حدیث میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن تو آنو کسے تلاش کریے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی پیاسی امت کو عہدے کوثر دے جناب جامع کو کوثر پلا رہا ہوں گا حضرت کہ یا رسول اللہ کے اتنی ملاقات نہ ہوئے پھر کسے تلاش کیجیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان سے اپنی امت کے نامہ اعمال کروانے ہوگا حضرت کہ یا رسول اللہ اگر اتنی نہ ملو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پنصرات سے کھڑا ہو کے رب سلم کہہ رہا ہوگا اے رضا پل پر سے عمل کرتے گزریے کہ رب سلم اے صدائے محمد آلہ در کمانن بھامے بخبار نہ بری کے بھامے تلوار نہ دے دے اسد نش کے لگنا کیوں میرے آقا نے فرمایا رب سلم اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور کی حضرت ابو ہریرہ نے کہ یا رسول اللہ اگر صراط سے بھی نہ ملو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا قیامت والے دن میرے امتی نے جتنے میری لوڑ ہوگی میں امت سے ملوں آؤ آپ کے سارے حضور نہ وفا کریے کہ جناب قبر سے بھی کام آنا اور حشر سے بھی کام آنا اور حضور جنت وال بھی لے کے جانا اور آج یہ یاد رکھنا ساڑھے بابا جی سانو بڑا سپی جی گل کرتا ہے دس کے گئے کہ ساڑھا مال بھی حضور واسطے ساڑھی جان بھی حضور واسطے ساڑھے بچے بھی حضور واسطے کہ تسی کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ بھی لگنا کہ لبیک یا رسول اللہ دے استعزنا بھی لگنا کہ لبے بام پکارا سردار سزا دی لبے بام پکارا سردار سزا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین